ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح دو منگول قبیلے جو کاچولی خان تھے اور جو قبل خان تھے، قبل خان جو ہے جد امجد تھے چنگیز خان کے، اور کاچولی خان جو ہیں وہ تھے کاچار نویان یعنی برلاس قبیلے کے. تو کس طرح ان دو قبیلوں کو تاریخ نے ایک دفعہ رشتوں میں باندھ دیا اور پھر سلطنت جو ہے وہ دونوں مل کر چلانے لگے. لیکن چونکہ ترکی زبان جو ہے اور اسلام کی تہذیب جو تھی وہ اس قدر خوبصورت اور دلکش تھی کہ پھر اسی تہذیب میں جو ہے وہ ڈھل گئے اور وہ کہا جانے لگا کہ یہ بھی ترک ہیں. حالانکہ یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے. وہ ترکی تہذیب کو اپنا لینے سے نسل جو ہے وہ منگولوں کی نہیں بدل گئی، لیکن ہمارے ہاں پھر لوگوں نے کہا جی دیکھیں کہ جو امیر تیمور تھے وہ تو ترک تھے. حالانکہ امیر تیمور بار بار کہتے رہے کہ میرے جد امجد چنگیز خان ہیں، اور وہ بڑے فخر سے اپنی کتاب جو ہے میں ہوں تیمور اس میں 3-4 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ میرے جد امجد جو ہے وہ چنگیز خان ہیں، کیونکہ جو آپس میں رشتہ دار تھے گہرے اور ان کی جو فیملی ٹری ہے وہ ایک ہی تھی اور دونوں منگول تھے. اس لیے امیر تیمور نے اپنی کتاب میں کبھی نہیں لکھا کہ میں ترک ہوں، بلکہ انہوں نے تو جو پہلا ایک بد تہذیب انسان جو مارا اس دھرتی کے اوپر تو وہ ایک ترک سردار کا بیٹا تھا. اس کا انشاءاللہ پھر ذکر آگے نشستوں میں آتا رہے گا. اب یہ واویلا اور یہ پراپیگنڈا اتنا ہوا کہ منگول جو ہیں وہ ترک مشہور ہو گئے، اور اس کا اثر جو ہے وہ پڑا تاریخ دانوں کے اوپر، اور جو وہاں پر جو ہے وہ لکھنے والے تھے، بولنے والے تھے، سمجھنے والے تھے. چونکہ کوئی انہیں تہذیب و تمدن میں فرق نہیں آیا، اس لیے انہوں نے منگول اور ترکوں میں کوئی فرق نہیں کیا. پھر بابر بادشاہ جو ہیں وہ انہوں نے ہندوستان فتح کیا، تو بابر کے بارے میں بڑا لکھا گیا ہے کہ بابر تو اصل میں ترک تھے، لیکن انہیں جو ہے وہ تاریخ کا دیکھیں ستم دیکھیں کہ ان کو منگول بنا دیا گیا، مغل بنا دیا گیا. حالانکہ بابر بادشاہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے بارے میں بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ چنگیز منگول تھیں اور ان کے والد جو تھے وہ برلاس منگول تھے. دونوں منگول قبیلے تھے، دونوں مغل ہی تھے، لیکن مورخین نے ایسا مغالطہ ڈالا لوگوں کے ذہنوں میں کہ بڑے بڑے مورخین بھی بہک گئے. حد تو یہ ہے کہ خود بابر بادشاہ جو ہیں وہ ابھی چھوٹے تھے، تو چونکہ وہ یہ علاقے ماورا نہار کے جو ہیں وہ سارے چغتائی سلطنت میں رہے تھے، اور برلاس مغل قبیلہ جو ہے وہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا اور ترکی زبان بولتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ بابر کی والدہ بھی ترکی زبان بولتی تھی، اس لیے بابر کو اپنی والدہ کی زبان سے بڑی محبت تھی. انہوں نے شاعری کی، انہوں نے ادب لکھا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے تراجم کیے، اور سب کے سب ترکی زبان میں کیے، کیونکہ انہوں نے مادری زبان ان کی جو ہے وہ ترکی تھی. تو بابر بادشاہ خود بھی جو ہے وہ حالانکہ ان کے والد جو شیخ مرزا صاحب ہیں وہ شیخ، وہاں پر سید کو، آقا کو، بڑے آدمی کو شیخ کہا جاتا ہے. یہ وہ شیخ نہیں ہے جو ہمارے ہاں کاروباری، ایک عظیم کاروباری طبقے کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو شیخ عمر مرزا جو تھے وہ خود انہوں نے اپنی لکھا، اور ان کی والدہ نے بابر کو بتایا کہ شیخ عمر جو ہیں وہ اپنا جو جد امجد تھے وہ امیر تیمور کو مانتے تھے، اور امیر تیمور جو ہیں وہ برلاس قبیلے تھے، اور برلاس قبیلے کے سربراہ جو ہیں وہ کاچار نویان تھے، اور کاچار نویان جو ہیں ان کے دادا کاچولی تھے، اور کاچولی اور چنگیز خان کے دادا جو ہیں قبل وہ آپس میں بھائی تھے سگے. تو اس لیے اس میں وہ کسی نے تفریق پیدا کر دی تہذیب کے غالب آ جانے سے، جس طرح قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. اب جس طرح ترکی میں ہر آدمی ترک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ترکی میں رہنے کی وجہ سے ہر آدمی ترکی، پاکستان میں ہر آدمی پاکستانی ہے، حالانکہ نسلاً جو ہے وہ بہت ساری نسلیں آباد ہیں.
تو انگلینڈ میں سارے جو ہیں وہ انگلش نہیں ہیں، ان کی نسل، ان کے قبیلے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک رواج ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیس بک کی حد تک، کتابوں کی حد تک یا تحریروں کی حد تک ایک یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے کہ جی وہ تو ہم تو بیسیکلی بنیادی طور پہ ہم سارے ترک تھے، لیکن منگول تو ان کی ایک شاخ۔ یہ بھی سراسر ایک غلط ہے، بلکہ اگر تو کوئی انجانے میں یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے تو اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اسے ایک بار پھر کتابیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی کو کتابیں نہ مل رہی ہوں تو مجھے بتائیں، میں آپ کو ریفرنسز دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ مباحثہ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایک دیکھیں، یہاں پر جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی جو باہر کی یونیورسٹیوں نے چھاپی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چنگیز خان کی اولاد جو ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پر جو ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے ڈیٹا سے اور نادرا کے ڈیٹا سے یہ بات مسلمہ حقیقت کے طور پر سامنے آ گئی کہ پاکستان میں منگول، موغول یا مغل جو ہیں ان کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لہذا اس اتنی بڑی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ ترک منگول، منگول ترک، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہیں میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ترک تہذیب اپنا لینے سے منگول ترک نہیں ہو گئے۔ ہاں، یہ ایک البتہ خوش آئند بات ہے کہ منگولوں یا مغلوں اور ترکوں نے آپس میں شادیاں بھی کی ہیں، مل کر حکومتیں بھی کی ہیں، اور ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بھی بجائی ہے۔ ترکی کو امیر تیمور نے جس بہادری، جواں مردی اور صفاقی کے ساتھ فتح کیا وہ ہمارے تاریخ میں رقم ہے۔ اس لیے اور یہ کہنا کہ جو ہے وہ یہ ایک ہی نسل ہے، آج بھی ترکی میں منگول موجود ہے۔ اور میں آپ کو مغل بہن بھائیوں یہ بتاتا چلوں بات کہ ترکی میں اندر یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جب امیر تیمور نے جو ہے وہ فتح کیا ترکی کو، کہ سلطنت میں منگولوں کا حصہ بھی ہوگا، لیکن بعد کے آنے والے سالوں میں پھر وہ حصہ نہیں دیا گیا۔ وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ ترکوں نے منگولوں کے ساتھ کیا کیا وہ پھر کسی نشست میں جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں آپ کو شرح دل کے ساتھ یہ بات پھر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ترک ہوں گے ضرور، کیونکہ یہاں مختلف قبیلے جو ہیں ترکوں کے بھی ہوں گے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اصل قوم یہاں پر جو ہے سب سے اکثریت میں وہ مغل قوم ہے۔ آپ اسے منگول کہہ لیں، آپ اسے مغول کہہ لیں۔ ہمارے جد امجد جو ہے وہ چنگیز خان ہیں، ہمارے جد امجد جو ہیں وہ برلاس منگول ہیں، وہ قاجار نویان ہیں۔ یہ دونوں آپس میں عزیز و اقارب ہیں۔ لہذا بر صغیر میں اور ایشیا میں جو نسل پھیلی ہے وہ سب ان کی اوریجن جو ہے وہ منگولیا سے اور منگولوں سے ملتی ہے۔